السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ٹیچر فرام گرین لینڈ پبلک ایلیمنٹری اسکول۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیہ 8 کلاس کی۔ ہمارا فرسٹ باب ہے باب اول، جس کا نام ہے قرآن کریم۔ تعارف ہے اس کا۔ قرآن مجید کو تعارف کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بتانا، اس کا انٹروڈکشن دینا۔ ناؤ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو بڑا بابرکت ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الحامی کتاب ہے، جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ کر کے نازل کی گئی۔ اس میں 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد انسان ذات کو زندگی گزارنے کا ایسا راستہ بتانا ہے جس پر عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت میں باعزت و کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اس کا یاد کرنا بہت بڑی عبادت اور اس کی تلاوت کرنے میں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی صورت میں اللہ کی رضا اور دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس باب میں دیے گئے قرآن مجید کے 10 پاروں 21 تا 30 کو نظرہ تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا اور چند صورتوں کو حفظ کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ نشر اور آیت الکرسی کو ترجمے سمیت یاد کروایا جائے گا۔ مقاصد اس باب میں دیے گئے نصابی مواد کا اصل مقصد یہ ہے کہ طلباء و طالبات قرآن مجید کو نماز اور روزمرہ کی زندگی میں صحیح تلفظ کے ساتھ اور درست انداز میں پڑھ سکیں، کچھ حصہ یاد کر سکیں اور کچھ حصے کو ترجمہ پڑھ سکیں، تاکہ ان میں رفتہ رفتہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور قرآن مجید کی تبلیغ کرنے کا جذبہ بیدار ہو سکے۔ ساتھ ساتھ ان میں قرآن فہمی کا جذبہ ابھارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ ہیں ہمارے مقاصد، ہم نے تعارف کر لیا ہے۔ نیکسٹ ہے مقاصد، وہ بھی جی تو یہ باب اول کا الف ہے نازلہ قرآن، اور اس میں لکھا ہوا ہے 21 تا 23 10 پارے۔ اب یہ جو 10 پارے ہیں ان کے نام ہم نے کاپی میں بھی لکھنے ہیں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہ لائن بائی لائن آپ نے اس کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، دین اس کو یاد بھی کرنا ہے اور آ کے اس کو آپ نے سنانا بھی ہے۔ جی تو سیکنڈ ہے ہمارا باب حفظ قرآن، سورہ حادیات، سورہ تکاثر، سورہ ہمزہ، سورۃ الحج۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہماری 4 صورتیں ہیں جن کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں، مینشن کیے جا رہے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس سورہ حادیات، سیکنڈ ہے سورہ تکاثر اور سورہ حمزہ۔ اب آپ نے ان کو تینوں کو یاد کرنا ہے اور یاد کر کے آپ نے اس کو ہمیں سنانا بھی ہے اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے آپ نے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو ہمیں سنانا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جی تو ہمارا سوال ہے جیم، حفظ ترجمہ۔ سورہ نشر لکھی ہوئی اوپر عربی میں، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے سورہ نشر کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اپنی فیور کاپی کے اندر، اس کے اندر نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ پورا ترجمہ ہے۔ آپ نے عربی نہیں لکھنی، آپ نے عربی صرف یاد کرنی ہے، اور ترجمہ ہے اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ ترجمہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو جب فارغ ہوا کرو تو محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ بالکل ایز اٹ از ترجمہ آپ نے اپنی کاپی کے اندر لکھنا ہے، بلو پین سے لکھنا ہے اور اس کو پھر آپ نے آ کے چیک کروانا ہے
آیت الکرسی ہے یہاں پہ. آیت الکرسی دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. آیت الکرسی کی عربی آپ نے یاد کرنی ہے اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر سکے. جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے. اس کی بادشاہی اور آسمان اور زمین ان سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. اس کے علاوہ آپ نے پورا ترجمہ یاد کر کے آپ نے سنانا ہے. ناؤ جی تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہے سبق کا خلاصہ، مطلب جو آپ نے کام کرنے والے ہیں اس کو نوٹ کر لیجیے ذرا صحیح سے. قرآن مجید کے 10 پارے 21 تک 30 نظرہ پڑھنا ضروری ہے. مینس اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو اپنی کاپی میں لکھ کر فیئر کر کے چیک کروانا ہے. اس کے بعد ہمارا 4 سورہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اوپر آپ کو دکھ رہے ہوں گے. سورہ حادیات، سورہ تکاثر، سورہ ہمزہ اور حفظ کرنا لازمی ہے. ان کو آپ نے حفظ کر کے مطلب یاد کر کے آپ نے لازمی آنا ہے. ان تینوں کو ہم سنیں گے بھی. سورہ نشرہ اور آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے. سورہ نشرہ لکھی ہوئی ہے اور آیت الکرسی بھی ابھی ہم نے پڑھی ہے. اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد بھی کرنا ہے اور کاپی میں بھی لکھنا ہے، صرف ترجمہ. سرگرمی برائے طلبہ و طالبات. تو طلبہ اور طالبات میں سورہ نشرہ اور آیت الکرسی کی خوشخبری کا مقابلہ کروایا جائے گا. مطلب اس کے اندر جو ورڈس ہیں اس کا بھی آپ سے مقابلہ کروایا جائے گا، کمپٹیشن ہوگا. ناؤ مشق ہے ہمارے پاس مندرجہ سوالات کے جوابات دیں. نمبر 1 سوال ہے ہمارا، سبق میں ذکر کیے ہوئے 10 پاروں میں سے کن بھی 2 پاروں کے نام بتائیں. جو ان میں 21 تا 30 پارے دیے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سے بھی 2 پاروں کا نام آپ نے دینے ہیں. سوال نمبر 2 ہے ہمارا، سبق میں آپ کو 2 نام بھی بتا دیتی ہوں. جی تو یہ رہا ہمارے 2 نام. سورہ پارہ نمبر 21 کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور پارہ نمبر 22 کا بھی نام اس طرح لکھا ہوا ہے. عربی میں جس طرح لکھا ہوا ہے آپ نے ویسے ہی اس کو آپ نے لکھ کر چیک کروانا ہے. ناؤ سوال نمبر ہمارا 2 ہے، سبق میں دی ہوئی حفظ والی صورتیں میں سے 2 صورتوں کے نام بتائیں. مطلب یہ جو آپ کو 4 صورتیں دی ہوئی تھیں اس کے اندر سے 2 صورت بولنے ہیں، ان کا نام بتائیں. یہاں پہ سورہ حادیات آئے گا اور سورہ تکاثر آئے گا. حفظ والی صورتوں کے نام ہیں یہ، ٹھیک ہے. ناؤ ہمارے پاس کوشچن نمبر 3 ہے، ورفعنا لک کا ترجمہ بتائیں. مطلب ورفعنا لک کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں. ترجمہ ہوتا ہے تمہارا ذکر بلند کیا. اس کا ترجمہ ہے تمہارا ذکر بلند کیا. ہمارے پاس یہ صرف 3 سوالات دیے گئے تھے، اس کو یہاں پہ کر کے ہم نے ختم کر دینا ہے. ناؤ ہمارا 2nd چیپٹر شروع ہوگا. یہاں تک آپ نے پورا کام کمپلیٹ کر کے چیک کروانا ہے. صورتیں بھی لکھنی ہے، جو ترجمے بولے وہ بھی لکھنے ہیں اور جلد سے جلد آ کر آپ اس کو اسکول سے رجوع کریں، اس کو چیکنگ کروائیں، یاد کریں، یاد کر کے سنائیں اور گرینڈ ٹیسٹ میں ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.